السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ویڈیو ہے ہمارے پاس اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارا جو بایولوجی کا تھرڈ یونٹ ہے. اور اس میں جو پہلی چیز ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از نیڈ فار کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگنزم. یعنی کہ کیا ضرورت پڑی، کیا ضرورت ہے ہم لیونگ آرگنزمس کو کلاسیفائی کرتے ہیں انٹو ڈفرینٹ گروپس، انٹو ڈفرینٹ کلاس، انٹو ڈفرینٹ ٹائپس. لیونگ آرگنزم دنیا میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئے. ان کی جو ویرائٹی ہے اٹ از ویری واسٹ. دے شو اے وائڈ رینج آف ویریشنز. کچھ مائکروسکوپک آرگنزم کی اور آپ دیکھو ہم اپنی آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، تبھی ہم مائکروسکوپ یوز کرتے ہیں. اسی طرح ویلز یا ریڈ ووٹریز ان کا سائز بہت زیادہ رہتا ہے. یہ ہو گیا ایک کریکٹرسٹکس یعنی سائز، شیپ. اسی طرح کچھ پائن ٹریز اس دنیا میں ہے جو ہزاروں سال ان کی عمر رہتی ہے، اور کچھ انسیکٹس ہوتے ہیں جن کی جو عمر ہوتی ہے کچھ ہی دن رہتی ہے. یہ ہو گیا لائف سپین. اسی طرح کچھ آرگنزمس ہوتے ہیں جو کلر لیس اینڈ ایون ٹرانسپیرنٹ، اور کچھ برائٹلی کلرڈ ہوتے ہیں. یہ ایک اور کریکٹرسٹکس. ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اسٹڈی آل دیز آرگنز، دیکھو ایک ایک کر کے، کیونکہ ان کی جو ویرائٹی ہے، ان کی جو ڈائیورسٹی ہے یہ بہت زیادہ ہے. لاکھوں کی تعداد میں یہ آرگنزمز ہیں اس دنیا میں، اور ایک ایک کر کے ان کو پڑھنا ناممکن ہے، ان کے کریکٹرسٹکس کو. اسی لیے ہم نے ان کو ارینج کیا ہے گروپس میں بیسڈ آن دیئر سملرٹیز ان کریکٹرسٹکس. کچھ تو ہوں گے ایسے جن کی کریکٹرسٹک سیم ہی ہوتی ہے، کچھ تو ہوتے ہیں ایسے، اور انہی سملرٹیز ان دیئر کریکٹرسٹک اس بنیاد پہ ہم نے ان کو ڈفرینٹ گروپس میں کلاسیفائی کیا ہے. ارینج کرنا ان آرگنزم کو مختلف گروپس میں on the basis of their similarities in their characteristic features is called classification of. اسی کو ہم بولتے ہیں classification of living organism. یعنی کچھ living organism جن کا کریکٹرسٹک یا جن کے فیچر سیم ہوں گے ان کو ہم ایک کلاس میں ڈالتے ہیں، اور کچھ اور لیونگ آرگنزم جو سیم کریکٹرسٹکس یا سیم فیچرز شو کرتے ہیں ان کو ہم دوسرے گروپس میں ڈالتے ہیں. یہ جو ہم گروپنگ کرتے ہیں آن دا بیس آف دا سملرٹیز ان دیئر کریکٹرسٹکس، اسی کو ہم بولتے ہیں کلاسیفیکیشن آف دا لیونگ آرگنزمز. بیسس آف کلاسیفیکیشن آف دا لیونگ آرگنزم، جو ہم مین کریکٹرسٹکس یہاں پہ کنسیڈر کرتے ہیں کلاسیفیکیشن کے لیے انٹو ڈفرینٹ گروپس، وہ یہ ہے کیا وہ بنے ہوتے ہیں پروکیریوٹک یا یوکیریوٹک سیلز سے. یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. یہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے پروکیریوٹک سیلز یا یوکیریوٹک سیلز کیا ہوتی ہے. whether the cells occur singly or they are grouped together and live as an indivisible group. کیا جو یہ سیلز ہوتی ہے یہ الگ الگ رہتے ہیں یا انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے تو ویسے رہتے ہیں یہ. whether they produce their own food by food، کیا یہ آرگنزم خود ہی اپنا غذا بناتا ہے یا کہیں باہر سے غذا حاصل کرتا ہے. of the organisms which produce their own food what is the level، جو آرگنزمز ہوتے ہیں جیسے پلانٹ جو اپنا غذا خود بناتے ہیں ان کی جو باڈی ہے وہ کس لیول پہ ہے اس کی آرگنائزیشن. of the animals، اب جو اینیملز ہوتے ہیں ان کی آرگنائزیشن کیا ہے، ان کی باڈی کی سمپل ہیں، کمپلیکس ہیں ان کی باڈی. what are their special organs and functions، ان کی جو باڈی میں مختلف آرگنز ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیا کیا فنکشنز ہیں. the characteristic used for classification of plants will be different from جن کریکٹرسٹکس پہ ہم پلانٹس کو کلاسیفائی کرتے ہیں وہی کریکٹرسٹکس ہم استعمال نہیں کرتے ہیں اینیملز کو کلاسیفائی کرنے کے لیے. وہاں پہ کچھ ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اینیملز کو کلاسیفائی کرتے ہیں. کیونکہ جو پلانٹس ہوتے ہیں دے میک دیئر اون فوڈ، اور جو اینیملز ہوتے ہیں دے گیٹ دیئر فوڈ فرام آؤٹ سائڈ. کلاسیفیکیشن اینڈ ایوولوشن.
آج کی ڈیٹ میں جو کمپلیکس لیونگ آرگنزم پائے جاتے ہیں they have evolved from earlier simple forms due to the changes in their body design over millions of years جو سالوں سے ان کی باڈی میں جو سمپل فارمز میں تھے ان میں کچھ چینجز آ گئی تبھی آج جو ہم دیکھتے ہیں یہ جو آرگنزم ہیں they have got some complex shape. The body designs of living organisms are gradually changed due to the change in environment and the need to adapt themselves to the change in the environment. یہ جو چینج آئی ان لیونگ آرگنزم میں یا ان کی جو باڈی ہے ان کی شیپ میں یہ کیسے آئی ڈیو ٹو دا انوائرمنٹ اور یہ جو کسی بھی انوائرمنٹ میں آئے ان نے اپنے آپ کو اپنی باڈی کو اپنے ہیبٹس کو چینج کرنا چاہا جس کی وجہ سے ان کی باڈی جو ڈیزائن ہے ان میں باڈی ڈیزائنز ہیں اس میں بھی چینج آ گئی. ابھی بھی کچھ گروپس آف آرگنزمس ہیں جن کو ابھی بھی اینشنٹ یا باڈی ڈیزائنز ہیں جو چینج نہیں ہوا زیادہ اس دوران ایولوشن کے دوران ان کی جو باڈی سٹرکچر ہیں دیٹ از ان سمپل فارمز اور ان آرگنزم کو ہم بولتے ہیں پریمیٹو اور لور آرگنزمس. اب جو کچھ آرگنزم ہیں دیٹ ہیو ایکوائرڈ دیئر باڈی ڈیزائنز ریلیٹیولی ریسنٹلی اینڈ ہیو کمپلیکس فارمز اینڈ اسٹرکچر جنہوں نے بہت بڑا چینج دکھایا اپنی باڈی سٹرکچر میں جن کو کمپلیکس باڈی سٹرکچر ہیں ابھی دیز آرگنز آر کالڈ ایڈوانسڈ اور ہائر آرگنزمس. ابھی جو ہائرارکی ہے آف کلاسیفیکیشن کیسے ہم کلاسیفائی کریں گے لیونگ آرگنز ہیو بین براڈلی کلاسیفائڈ ان کو ہم 5 گروپس یا 5 کنگڈم میں کلاسیفائی کرتے ہیں مونرا پروٹسٹا فنجے پلانٹے اینیملیا. ایچ کنگڈم جو ہر کوئی کنگڈم ہے فردر کلاسیفائی ہوا ہے اسمالر سب گروپس میں ایٹ ویریس لیولز. دیکھو جو کنگڈم ہے فردر اس میں کلاسیفائی ایک کنگڈم فردر کلاسیفائی ہوتا ہے فائلمز میں پلانٹس کے لیے یا ڈویژن فار اینیملز پھر فائلم یا ڈویژن فردر کلاس میں ہوتا ہے کلاس میں کلاس ہوتا ہے فردر آرڈر میں آرڈر فیملی میں فیملی جینز میں اور جینز اسپیسیز میں. By arranging organisms on the basis of hierarchy and characteristics into smaller and smaller groups, we arrive at the basic unit of classification called پہلے کلاس پھر آرڈر پھر فیملی پھر جینز کو جب کلاسیفائی کرتے ہیں پھر اسپیسیز بنتی ہے جو بیسک یونٹ ہے اس کلاسیفیکیشن کا وہ ہے اسپیسیز. Species is a group of organisms which are similar enough to breed and perpetuate. یہ ان آرگنزمس کا ایک گروپ ہوتا ہے جو بہت زیادہ سملر ہوتے ہیں اتنا سملر کہ وہ بریڈنگ کر سکتے اور اپنی اسپیسیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں جیسے ہیومن اسپیسیز ہیومنز اسی طرح اینیملز میں الگ الگ اسپیسیز ہوتی ہے. پھر 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگنزمس کو ہم کرتے ہیں کلاسیفائی انٹو پروکیریوٹس یوکیریوٹس یعنی مونیرا جو یہ یوکیریوٹس ہیں ان کو فردر کلاسیفائی کریں گے انٹو یونیسیلر اینڈ ملٹی سیلر. پھر پروٹسٹا ود سیل وال ان کو فردر کلاسیفائی کریں گے جو یہاں پہ کلاسیفیکیشن ہوئی ہے. پروٹسٹا کچھ ایسے ہوتے ہیں which do not perform photosynthesis اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اس میں جو photosynthesis کرتے ہیں. پھر ملٹی سیلر وداؤٹ سیل وال ہوتے ہیں یہ جیسے اینیملیا. مونرا they are mostly prokaryotic unicellular ہوتے ہیں. they do not have a definite ان میں نیوکلیس نہیں ہوتا ہے. may have a cell wall ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. and the mode of nutrition is autotrophs or heterotrophs اور ان میں جو موڈ آف نیوٹریشن ہے وہ ہے آٹوٹریپس یا ہیٹروٹریپس جیسے ایگزامپل بیکٹیریا بلو گرین الگی سائنوبیکٹیریا مائکروپلازما ایکسٹرا. تھینک یو.